حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحى الی ان ازوج کریمتی من عثمان۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے وحی فرمائی کہ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان ابن عفان سے کر دو۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شہزادیاں ہیں اور یکے بعد دیگرے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے وہی فرمائی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کر دوں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے اور اس کو روایت کرنے والی راویہ حضرت ام عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت ام عیاش فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یقولو آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی السماء کہ میں نے عثمان غنی سے اپنی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے سے کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کا نکاح جس وقت ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس پر عمل کیا اور آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا نکاح ان شخصیات کے ساتھ کیا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے وحی فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو بھی امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر ابنتہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کی قبر کے اوپر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ التی کانت عند عثمان وہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، یعنی کہ ان کے عقد میں تھی، ان کے نکاح میں تھی۔ فقال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الا ابا ایمن الا اخا ایمن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا خبردار کنواری عورتوں کے باپوں اور کنواری عورتوں کے بھائیوں فَلَوْ كُنَّا عَشَرًا لَزَوَّجْتُهُنَّ عُثْمَانَ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی ہیں، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح میں عثمان غنی سے کر دیتا۔ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یکے بعد دیگرے کر دیتا۔ وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَاءِ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رکھو کہ میں اپنی کسی بھی بیٹی کا جس وقت نکاح کرتا تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تو تب کرتا۔ حضور اس جملے سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں ان کے نکاح میں جاتی اور میں یہ اپنی طرف سے یہ عمل نہ کرتا بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی، کیا مطلب
کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہوں اور عثمان غنی کے گھر میں جائیں. اگر 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کا نکاح میں عثمان غنی سے کر دیتا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں. حضور فرماتے ہیں الا بوحی من السماء، مگر اللہ کی جانب سے وہ وحی ہوتی تو تب میں نکاح کرتا. وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد کے دروازے پہ ملتے ہیں. مسجد کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملاپ ہوتا ہے. فقال یا عثمان ھذا جبریل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا عثمان یہ جبریل ہیں. جبریل امین کبھی انسانی شکل میں بھی آتے ہیں. فرشتہ وہ ہوتا ہے وَهُوَ نُورٌ يَتَشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلَا يُذَكَّرُ وَلَا يُؤَنَّسُ. فرشتہ وہ ہوتا ہے جو نوری مخلوق ہو اور مختلف شکلیں دھار کے وہ آ سکے، ان میں نہ کوئی مذکر ہوتا ہے نہ کوئی مؤنث ہوتا ہے. یہ نورانی مخلوق جو فرشتہ ہے، فرشتے کی یہ تعریف ہے. فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، وہ نوری ہوتے ہیں اور مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے یا رسول اللہ بہتر جانتے ہیں یا عثمان بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ جو دکھا رہے ہیں وہ جبریل اپنی اوریجنل اصل شکل میں ہے یا کسی انسانی شکل میں ہے. کیونکہ ھذا کا اشارہ جو ہے وہ محسوس مبصر کی طرف ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کو بندہ محسوس بھی کر سکے، اس کو چھو بھی سکے اور اس کو دیکھ بھی سکے. مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ھذا جبریل، اے عثمان یہ جبریل ہیں. سے یہ پتہ چلا میرے اور آپ کے نبی اگر دکھانا چاہیں تو وہ مخلوق جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، جو ہماری آنکھوں میں نظر نہیں آتی، حضور دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت حذیفہ کے بارے میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ھذا ملک لم ينزل الارض قط، اے حذیفہ یہ ایسا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا. حضور علیہ السلام اگر دکھانا چاہیں تو وہ فرشتے بھی حضور دکھا سکتے ہیں، جبریل کا دیدار بھی حضور کرا سکتے ہیں. ھذا جبریل یخبرنی، یہ جبریل امین ہے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ قد زوجک ام کلثوم علی مثل صداق رقیہ وعلی مثل صحبتها. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے آ کے یہ خبر دی ہے، یہ مژدہ مجھے سنایا ہے کہ اللہ نے عثمان غنی کا نکاح ام کلثوم سے کر دیا ہے، اور اتنا ہی حق مار رکھا ہے جتنا حق مار رقیہ کا رکھا گیا تھا. اے عثمان غنی اب آپ کا نکاح اللہ نے کر دیا ہے. فرشتوں کے جھرمٹ میں ان کا نکاح ہوا اور زمین پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی روایت ہے جس کو مجمع الزوائد کے اندر امام حاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے. حضرت اسماء فرماتی ہیں لما ماتت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کا وصال ہو گیا، یعنی حضرت رقیہ جس وقت انتقال کر گئیں، اللتی تحت عثمان، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجوا عثمان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی کو تم اپنی بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی دے دو، یعنی کہ یہ
حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے وصال کے وقت، حضرت رقیہ کے وصال کے وقت حضور نے فرمایا کہ اے عثمان غنی، یہ فرشتہ آیا ہے۔ حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو فرمایا یہ فرشتہ آیا ہے، جبریل امین ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نکاح آسمانوں میں کر دیا ہے، آپ زمین میں کر دیں۔ اور ادھر جس وقت حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہوتا ہے، حضرت اسماء فرماتی ہیں لما ماتت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت حضور علیہ السلام کی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا، التی تحت عثمان، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زوجو عثمان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تزویج کرو، ان کی شادی کرو۔ لو کان علی ثالثۃ لزوجتہ، حضور نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان غنی کے ساتھ ضرور اس کا نکاح کر دیتا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو ضرور میں اس کا نکاح کرتا عثمان غنی سے۔ اور ساتھ حضور نے کیا فرمایا، وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ، یہ بھی یاد رکھو عثمان غنی سے نکاح تب ہوتا جب آسمان سے وحی نازل ہوتی۔